سے وجود میں آ گیا ہے. تو جب اس کا کوئی سانے موجود ہے تو پھر اس کا بھی کوئی سانے موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ نیوٹن کا وہ دوست جو تھا اس بات کو سن کر توحید پر ایمان لے آیا تھا. اس نے وجود باری کا اقرار کر دیا تھا کہ واقعہ کوئی جو ہے وہ موجود ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظم و نسق برقرار نہ رہ سکے. بلکہ وہ کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا نا، چرخہ کاٹ رہی تھی کہ اللہ کے ہونے کی دلیل. اس نے کہا میرا چرخہ. کہا یہ عجیب بات ہے. کہا میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا. یہ جو زمین و آسمان کا چرخہ چل رہا ہے یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا. کہا اچھا پھر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل. کہا وہ بھی میرا چرخہ. کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک سمت پہ چلا رہی ہوں، ایک ڈگر پہ چلا رہی ہوں. اگر دو عورتیں ہوتی، ایک کہتی کہ میں نے ادھر چلانا ہے، میں کہتی میں نے ادھر چلانا ہے، درمیان میں چرخہ ٹوٹ جاتا. اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے، اگر ایک دوسرے کی مان لیتا تو ماتحت ہو جاتا. جو ماتحت ہوتا وہ خدا نہ ہوتا. اور اگر نہ مانتے تو جھگڑا بن جاتا. تو وہ مشرق سے نکالتا، وہ مغرب سے نکالتا، درمیان میں آ کے چرخہ ٹوٹ جاتا. تو میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے. امام شافعی سے کسی نے پوچھا، آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لکھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ اللہ کی دلیل. آپ کی نظر اٹھی، سب سے پہلے شہتوت کا درخت ہی نظروں کے سامنے آیا. کہا یہی شہتوت کا درخت اس کی ذات پہ دلیل ہے. کہا یہ کیا بات ہوئی، جو چیز سامنے آئی اس کو دلیل ٹھہرا دیا. کہا دیکھو یہ درخت ہے شہتوت کا، اس کی جڑیں اور رنگ کی ہیں، شاخیں اور رنگ کی ہیں، اور اس کے پتے اور رنگت کے ہیں. اس کے اوپر پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے. اور اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، اور اگر اسی کے پتے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے. میٹیریل ایک ہے، نتائج کئی ہیں. یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کائنات کے اندر کتنے دلائل ہیں آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. فرمایا یہ دیکھتے کیوں نہیں اونٹ کو کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا. اتنا بڑا جانور چھوٹا سا بچہ بھی لے کے جا رہا ہے، اور پھر یہ اونٹ مہینوں تک پانی نہ بھی پیے پھر بھی گزر اوقات کرتا ہے. اور ریسرچ کی گئی ہے کوئی اس کے اندر اضافی پانی سٹور کرنے والی چیز بھی نہیں ہے. ہاں اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں کہ دو اضافی حدودیں ہیں اس کے اندر جو سلنڈر کا کام دیتی ہیں، اور ہوا سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جو ہے وہ سٹور کر دیتی ہے. اور پانی کا کلیہ H2O، جو ہائیڈروجن 2 درجے اور آکسیجن 1 درجہ، جب ان دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے. تو یہ اس مقدار سے اندر ہی اندر کیمیائی عمل کرتا ہے اور جس سے پانی بن جاتا ہے. اور یہ کئی مہینے بغیر پانی کے چلتا ہے، اور پھر کتنا بوجھ اٹھاتا ہے. پھر جانور مختلف طرح کے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ دودھ دیتے ہیں، اور کچھ اور جو ہے ان سے کچھ جمال اور حسن جن سے ٹپکتا ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں. لیکن اونٹ میں یہ ساری خصوصیتیں جو ہے وہ ہیں. وہ دودھ بھی دیتا ہے، وہ سامان بھی اٹھاتا ہے، اور وہ سواری کے کام بھی آتا ہے، اور باقی سواریوں پر خود بیٹھنا پڑتا ہے اور جو ہے چھلانگ لگا کے، لیکن یہ اپنے سوار کے لیے خود نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو ایک اونٹ کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ذرا اس اونٹ کو دیکھ لیں، یہ اس کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے. والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کو دیکھیں کہ اس کو کیسا بلند کر دیا گیا، کہ ایک جو ہے وہ ستون بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کھڑا صدیوں سے کھڑا ہے. اللہ اکبر. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین کو دیکھو کہ یہ کس طرح پھیلا دی گئی ہے. پہاڑوں کو دیکھو کہ یہ کس طرح میخوں کی صورت میں زمین کی چھاتی میں گاڑ دیے گئے ہیں. اگر ان چیزوں کی طرف انسان غور کرے. کہیں فرمایا کہ دیکھو اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا. کیف مد الظل، یہ کیسے سائے ہیں. بالکل سایہ تھا، اب روشنی پھیل رہی ہے، اور پھر سایہ نہ جانے کہاں غائب ہو جائے گا، سمٹ جائے گا. لیکن پھر آہستہ آہستہ سورج جب غروب کی طرف مائل ہوگا تو سائے پھیلتے چلے جائیں گے. کہا ذرا ان پہ غور کرو، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی. مر اور افار
یہ دو درخت ہیں جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، بالخصوص عرب میں. جب ان کی شاخ توڑیں تو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اتنے تر ہوتے ہیں. لیکن جب دونوں شاخوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے. تو پانی سے آگ کیسے نکلتی ہے؟ کوئی ہے نہ جو پانی سے بھی آگ نکال رہا، اس لیے اس کی ذات پہ دلیل ہے. ایک اور دلیل ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، کہ اس نے دو دریا جاری کیے، یہ سخت کڑوا ہے، یہ سخت میٹھا ہے. اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، درمیان کے اندر کوئی آڑ بھی نہیں ہے. سمندر کے اندر پانی کی روئیں چلتی ہیں. چاند جو ہے وہ جوبن پہ ہوتا ہے، تو جو سمندر کے اندر جو مد و جزر ہے جس کو ہم جوار بھاٹا کہتے ہیں وہ بھی پورے روج پہ ہوتا ہے. یہ چاند کشش ڈالتا ہے. میں رات ہی تجزیہ پڑھ رہا تھا چاند اور مد و جزر کے حوالے سے کہ وہ مخصوص ایک فاصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور اگر اس سے نیچے چاند آ جائے تو اس قدر زوردار مد و جزر پیدا ہو کہ زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہ رہے کہ ایسا پانی ٹکرا جائے. اور قیامت کے دن جب یہ نظام ٹوٹے گا تو ایسے ہی ہوگا. تو وہ جوار بھاٹا، وہ مد و جزر جو اس کی کشش سے جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور پانی کی لہریں بلند ہوتی ہیں. اچھا مجھے کہنے دیجئے رک کے، اگر یہ چاند سمندر میں جوار بھاٹا پیدا کر سکتا ہے تو آمنہ کا چاند دلوں میں جوار بھاٹا پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو وہ سمندر کے اندر پھر اس سے پانی کی روئیں بنتی ہیں اور سمندر کے اندر پانی چلتا ہے. تو ان کے اندر دو روؤں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جو اب تحقیق اور ریسرچ کے بعد وہ دریافت بھی ہو چکی ہیں، آب شور اور آب شیری کے نام سے. اور سمندر میں دو پانی کی روئیں چلتی ہیں اور میلوں تک اکٹھی چلتی ہیں، اور دونوں کے درمیان کوئی دیوار پہاڑ بھی نہیں ہے، جاتی بھی اکٹھی ہیں، پانی کے اندر پانی چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ سخت میٹھا ہے اور اس کے پینے سے تسکین ہوتی ہے اور یہ حلق سے آرام سے اتر جاتا ہے. وَھَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، اور یہ دوسری جو ساتھ رو بہ رہی ہے یہ سخت کڑوی ہے، اور کڑوی اس کی کڑواہٹ میں کمی نہیں آتی ہے، یہ میٹھی ساتھ چل رہی ہے، اور اس کڑواہٹ سے میٹھی کی مٹھاس میں کمی نہیں آتی ہے. جبکہ دنیا کا کوئی شخص مجھے ایسا دکھاؤ کہ ایک ہی برتن میں دو طرح کے پانی ڈال لو اور پھر ان کو الگ الگ کر کے تو دکھاؤ. لیکن سمندر میں سخت کڑوی رو بھی چل رہی ہے اور سخت میٹھی رو بھی چل رہی ہے، درمیان کے اندر پردہ نہیں ہے. کڑوی کڑوی رہتی ہے، میٹھی میٹھی رہتی ہے. کڑوی کو اللہ میٹھا نہیں ہونے دیتا اور میٹھی کو اللہ کڑوا نہیں ہونے دیتا. کہا یہ کون ہے اس کے سوا جو ان کو روکے ہوئے ہے؟ تو کہا وہ وہی رب ہے جس نے سمندر کے اندر دو روؤں کو جاری کیا ہوا ہے. تو یہ اس کی ذات کی دلیلیں ہیں، اور کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ایسے ہزاروں دلائل ہیں جو ہمیں اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں، اور ہمیں اس سمت ہماری توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ مالک، اس نے یہ نظام کائنات بنایا ہے. یہ شمسی اور یہ قمری نظام، ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا. پھر زمین کو کس طرح ہمارے لیے بچھایا گیا، پھر یہ رنگا رنگ پرندے، ہمارے لیے درخت. گندگی کے ڈھیر کے اوپر بھی گلاب کا بیج ڈال دو تو جب وہ اگے گا تو اس گلاب سے بھی خوشبو آئے گی، جبکہ اس نے غذا کہاں سے لی ہے. اور پھر وہ ایک ہی طرح کی زمین سے، ایک ہی طرح سے پانی سے، سرابی سے پھل نکلتے ہیں، لیکن ان کی خاصیات الگ الگ ہوتی ہیں، بلکہ ایک ہی درخت کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں. یہ جو ببول ہے جس کو ہم ککر کہتے ہیں، یہ طب کی دنیا کے اندر اس کا بڑا نام ہے. اس کی جڑوں کی تاثیر اور ہے، اس کی چھال کی تاثیر اور ہے، اور اس کے پتوں کی تاثیر اور ہے، اور اس کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور وہ پھلیاں جو ہے وہ خشک کی جائیں سائے کے اندر تو ان کی تاثیر اور ہے، اور دھوپ میں خشک کر لی جائیں تو ان کی تاثیر اور ہے. چیز ایک ہے، مٹی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، پرورش ایک آب و ہوا نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شے کے اندر اتنا کچھ رکھ دیا، یہ اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے اس کی ذات کے دلائل. عقلی طور پہ انسان اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کے نظم و نسق کو چلایا ہوا ہے. لیکن دوسری بات،
کسی کے وجود کو ماننے کے لیے صرف عقلی دلائل ہی کافی نہیں ہوتے. قانون شہادت یہ ایک اہم ذریعہ ہے کسی کے وجود کو تسلیم کرنے کا. اور میں ان جملوں پہ آپ سے توجہ چاہوں گا. اللہ کی ذات پر سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں عقلی دلائل موجود ہیں. آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں. انسان باہر نہ دیکھے، اپنے اندر ہی دیکھ لے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسان ہیں، ان کی شکلوں میں مشابہت نہیں ہے. یہ نشان انگوٹھا ہے، فنگر پرنٹ جسے کہتے ہیں، ان کے اندر مشابہت نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں آپ، دو آدمیوں کے آپس کے اندر جو ہے وہ نشان انگوٹھا نہیں ملیں گے. بلکہ یہ درختوں کے جو پتوں کے اندر ریشے ہوتے ہیں، کمپیوٹر پہ تجزیہ کر لیں ان پہ، ایک درخت پہ لاکھ پتے بھی ہیں تو ہر ایک کا فرق ہوگا دوسرے سے. یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اور اسی طرح انسان کا اندر کے نظام میں بہت سارے، اس کا دماغی سسٹم ہے. کہتے ہیں اگر اس کا کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر ایک انسان کے دماغ سے بنے. یہ اللہ نے ایک انسان کو جو ودیت کیا ہوا ہے. اور کئی سسٹم لگائے ہوئے ہیں. یہ یونان کا ایک بہت امیر ترین شخص تھا اوناسس، اس کا ایک سسٹم خراب ہو گیا. کیا کہ اس کے یہ جو پپوٹے تھے، یہ اپنی مرضی سے اللہ نے جو سسٹم لگایا ہوا ہے قدرتی آٹومیٹک سسٹم، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی. اس کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے. اب وہ اپنی مرضی سے آنکھ نہیں کھول سکتا تھا. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتے اور آنکھ کھولتے اور پھر بند کر دیتے. کسی نے کہا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، کہا کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں. کہا اس کے لیے دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا؟ کہا ساری لگا دوں گا. تو ہم کبھی اس کا احساس بھی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. تو یہ قدرت کی سسٹم لگایا ہوا ہے. تو جو ہے وہ عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے تو پلک بند ہو جاتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے. تو انسان اپنے اندر دیکھے، اس کی زبان پہ 4000 پھیلے ہوئے پٹھے ہیں جو ہے وہ احساس کرتے ہیں کہ اس میں کرواہٹ ہے، اس میں جو ہے وہ نمک ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے. اور اس طرح اس کے نظام انہضام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. یہ جگر کا نظام ہے. انسان غور کرے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر وہ باہر دیکھنے کی جو اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو کہا ذرا اپنے اندر ہی جھانک لے. وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو. نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ. لیکن کسی چیز کو منوانے کے لیے یا تو دلائل عقل دیے جاتے ہیں. اس کی میں سادہ مثال دوں گا. میں کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے. میں اپنا یہ دعویٰ آپ سے منوانا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو میں کس طرح منواؤں گا؟ دو طرح کے دلائل ہیں. ایک تو عقلی دلائل، منطقی دلائل، اور ایک قانون شہادت. عقلی دلائل وہ جس طرح کہ میں نے یہ پیش کیے. تو میں کہوں کہ یہ دیکھو یہ شخص ابھی آیا ہے، اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں. اتنی گرمی تو نہیں ہے کہ پسینے سے بھیگ جائیں. اور پھر یہ حال میں آیا تو یہ کپڑوں سمیت ہی غسل کر کے تو نہیں آیا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باہر بارش سے یہ بیچارہ بھیگ آیا ہے، تو بارش ہو رہی ہے. یہ عقلی دلیل آپ کے کسی گوشے میں آ جائے اور آپ اس کو تسلیم کر لیں اور میرے دعوے کو تسلیم کر لیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کپڑوں سمیت غسل کر کے آیا، ایسا بھی ممکن ہے. تو جس کو میں نے عقل سے بنوایا اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے. وہ شخص انکار کر دے کہ ایسا نہیں ہے تو بات ختم ہو جائے گی. تو کسی شے کے وجود کو منوانے کے لیے ایک تو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ قانون شہادت. میں کہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ میں نے عقلی دلیل دی کہ یہ شخص دیکھو اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں. آپ نے تسلیم کر لیا، میرا موضوع ختم ہو گیا. لیکن آپ اگر تسلیم نہیں کرتے عقل پہ، آپ کہتے کہ نہیں ہم اس بات کو مانتے، تو میں کیا کروں گا؟ میں آپ میں سے کسی شخص کو کھڑا کروں گا جو معتبر ہوگا اور اس کو کھڑا کر کے کہوں گا جناب آپ بتائیں باہر بارش ہو رہی ہے؟ وہ کہے ہاں جناب بارش ہو رہی ہے. آپ کا فرض کرو ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہیں ہم اسے بھی نہیں مانتے، تو میں کیا کروں گا؟ میں دوسرا آدمی کھڑا کر دوں گا. آپ کو وہ گواہی دے گا، آپ کہیں کہ ہم اسے بھی نہیں مانتے، میں تیسرا آدمی کھڑا کر دوں گا. آپ کہ میں اسے بھی نہیں مانتا، تو میں کیا کروں گا؟ جب جس کو بھی میں کھڑا کروں آپ انکار کرتے چلے جائیں تو میرے پاس ایک ہی حل رہ جائے گا کہ میں اس موضوع کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. عقلی دلائل دیے، آپ نے تسلیم نہ کیا. میں نے گواہی دلوائی، آپ نے تسلیم نہ کیا. اللہ کی ذات پہ عقلی دلائل لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں.
اور گواہی کے طور پہ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی گواہی اس کی ذات پہ موجود ہے، اور سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور اتنے لوگوں کا ایک نقطے پہ متفق ہونا منطق کی زبان کے اندر متواترات کہلاتا ہے، اور متواتر کا انکار عقلاً نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ پاکستان کے خطے میں ایک شہر ہے کراچی، تو اتنے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی شخص دیکھ بھی آئے تو اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اتنے لوگوں کی خبر اور اتنے لوگوں کا ایک بات کہنا، اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متواترات۔ اللہ کی ذات پر ایک نہیں، 1,00,000 کئی ہزار نبیوں نے گواہی دی، اور ہر نبی اپنے دور کا معتبر شخص تھا، لیکن قوم کا انکار اگر نبیوں کو نہیں مانتی، کہتی ہے لست مرسلا، ہم تجھے نہیں مانتے، تو پھر کیا حل ہوگا؟ تو ذرا میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ میں 10 20 50 گواہ کھڑے کیے، انہوں نے گواہی دی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ میں سمجھوں گا آپ ماننا نہیں چاہتے، تو میرے پاس ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا؟ توجہ اس پہ چاہوں گا، وہ یہ کہ میں وقتی طور پہ اس موضوع کو کلوز کر دوں گا، ختم کر دوں گا، کہ آپ تو ماننے پہ نہیں ہیں، ضد میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باتوں باتوں کے اندر میں آپ کو حاجی صاحب کے بارے میں پوچھوں کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ آپ کو بھول گئے، وہ موضوع جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ آپ کہیں یہ ہمارے شہر کی زینت ہے، ہمارے علاقے کا وقار ہے، ایک معتبر ہستی ہیں، آپ ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکیں، میں آپ سے وہ لکھوال بھی لوں، آپ اقرار بھری بزم میں کر بھی دیں ان کے بارے میں، پھر ان کے بعد میں کہوں جناب آپ ذرا 2 لمحوں کے لیے زحمت کیجئے اور باہر دیکھ کے آئیے کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ جائیں اور دیکھ کر کے آئیں اور پھر یہاں کھڑے ہو کے گواہی دے۔ اب آپ انکار کرنا چاہیں بھی تو میں تو نہیں مکرنے دوں گا آپ کو، چونکہ میں نے ایسے شخص سے گواہی دلوائی ہے کہ جس کا اقرار میں نے آپ سے پہلے لے لیا ہے۔ میں نے جس کو بھی کھڑا کیا آپ نے انکار کر دیا، میں نے جس سے بھی گواہی دلوائی آپ نے کہا نہیں مانتے ہم، تو میں نے اس بات کو مختصر کیا، چھوڑا، اور میں نے پھر ان کے بارے میں پہلے پوچھ لیا، اور جب انہوں نے گواہی دی تو پھر آپ انکار کرنا چاہیں گے تو اصولاً انکار کر نہیں سکتے، انکار کریں گے تو آپ